بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 کا ترجمہ سیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک حسب صاحب خوشخبری۔ آج کی آیت میں جو نئے لفظ آئے ہیں 8 ہیں۔ علامہ 4 مرتبہ، آدم 25 بار، الاسماء 9 بار، کلھا 5، عرضہ 1 بار آیا ہے، عرضہم اکٹھا ملا کے، الملائکہ 67 بار آیا ہے۔ کل بھی الملائکہ گزرا تھا، ایک حرف ساتھ جوڑ کے، ہاں جی، للملائکہ تھی، وہ 68 بار تھا اور یہ 67 بار ہے۔ انبئونی یہ ایک ہی بار آیا ہے۔ ویسے انبا نابا سے اور بہت سے مشتقات آئے ہوئے ہیں۔ ہاؤلائی 46 بار آیا ہے۔ تو یہ 8 الفاظ نئے ہیں۔ میں بلا جائزہ لوں آپ کا کہ ان 8 میں سے آتے کون سے ہیں آپ لوگوں کو؟ علامہ کا معنی کیا ہے؟ سکھایا، الحمدللہ یہ تو ہے آیا۔ آدمہ کا معنی لو جی 25 لفظ یہ آ گئے۔ الاسماء کا مطلب نام، اسم کی جمع ہے، یہ بھی آتا ہے۔ کلھا، ہاں کل کے کل، سارے کے سارے۔ الملائکہ، ملائکہ یعنی فرشتے۔ انبئونی مجھے خبر دو، انبئونی مجھے خبر دو، یا کا معنی ہو گیا مجھے، اور انبئو خبر دو، ہاں مجھے خبر دو، بتاؤ مجھے۔ ہاؤلائی، ہاؤلائی ایک ہے ہاذا، ایک کے لیے ہوتا ہے ہاذا اور زیادہ کے لیے ہاؤلائی۔ ہاذا میں نے یہ، ہاؤلائی سب، یہ سب، یہ سب، الحمدللہ یہ بھی آتے ہیں۔ اگر یہ 8 لفظ آپ نے سیکھ لیے تو 158 سیکھ لیے، اور ان کو ملا کے 292 الفاظ ہو گئے، جن کا تکرار کے ساتھ آیا ہے 37,262 بار ذکر۔ کتنا حوصلہ ہو گیا، کم و بیش 73,000 ہیں الفاظ، یا اس سے کچھ زیادہ ہیں، تو ان میں سے آپ کو 37,000 تو آ گئے الحمدللہ۔ اب ہم آیت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اور علامہ سکھایا، آدم علیہ السلام کو، الاسماء نام، نہیں ابھی وہ آدم ہے، ابھی وہ ہمارے جد امجد ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں تو سارے نام نہیں آتے جی۔ اب مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ ایسے قلم کے ساتھ جو انک ہے یہ کس قسم کی، اس کے نام کیا ہے؟ نہیں بتا سکتے نا، ہمیں سارے اسماء کا نام نہیں آتا۔ اچھا، کلھا تمام کے تمام، کہتے ہیں جی انسانیت کا آغاز جہالت سے ہوا ہے، کہاں جہالت سے ہوا ہے؟ ان کو تو وہ نام دے دیے ہیں جو تمہیں بھی نہیں پتا، ابھی تک دریافت نہیں ہو سکے ہیں سارے کے سارے۔ ثم عرضہ، عرضہ ہوتا ہے عرض کرنا، آپ درخواست پہ لکھتے ہیں العارض، آخر میں لکھتے ہیں عارض کا معنی پیش کنندہ، پیش کرنے والا، سامنے رکھنے والا۔ عرضہ، عرض کہتے ہیں چوڑائی کو، تو ہم درخواست کھول کے چوڑی کر کے سامنے رکھ دیتے ہیں، لو جی یہ ہے۔ تو عرضہم ان کو پیش کیا، ان ناموں کو پیش کیا، علی الملائکہ فرشتوں پر، فقال پھر فرمایا، انبئونی بتاؤ مجھے، بتاؤ مجھے، باسماء ہؤلاء ان کے نام، اسماء ہؤلاء ان کے نام کی مجھے خبر دو، یعنی مجھے بتاؤ۔ ان کنتم صادقین، ان کا معنی اگر، کنتم ہو تم، کن ہو تم، کنتم ہو تم، صادقین سچے، اگر تم اپنے پہلے سوال میں یا اعتراض میں یا دعوے میں سچے ہو کہ یہ فساد کرے گا، خرابہ کرے گا، تو چلیں ٹیسٹ لے لیتے ہیں، تو بتائیں ان چیزوں کے نام کیا ہیں؟ تو وہ نہیں بتا سکے۔ اب میں بات مکمل کر لوں، تو ترجمہ ہمارا مکمل ہو گیا۔ اب میں انشاءاللہ بیٹھوں گا بھی، آپ کے سوالوں کا جواب بھی دوں گا، لیکن اس سے پہلے گزارش ہے کہ اس آیت کا ترجمہ ایک دوسرے سے سن لیں تاکہ پکا ہو جائے ذرا۔
دیکھیں ناموں کے جتنے فنکشن ہیں نا جو مسمہ کے جن چیزوں کے نام ہیں ان کے اعمال، ان کی صفات، ان کی کارکردگی، میرا خیال ہے کہ وہ ساری چیزیں سکھائی ہوں گی۔ جی جی، علوم سارے، کیونکہ کسی چیز کا نام اس کے کام کی وجہ سے رکھا جاتا ہے۔ اس وقت جو آدم علیہ السلام کی زبان تھی نا اسی میں سیکھا ہے، اور وہ عربی ہی ہوگی۔ اللہ کی پہلی اور آخری زبان، اور جنت میں بھی زبان اور قبر میں بھی زبان، اس پر ہم قیاس کریں تو وہ عربی ہی ہوگی۔ ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو پیدا ہوتے ہی ہم عربی ہی سنتے ہیں، مرتے دم تک عربی چلتی ہے۔ جی سر، میں گزارش کروں گا کہ مائک آپ کے پاس مائک ہونا چاہیے تاکہ ویڈیو چلے تو وہ پریشان نہ ہوں لوگ۔ ہاں جی، اس میں جو میں نے ڈاکٹر سرار صاحب کو سنا ہے نا، ان سے جو مجھے سمجھ آئی ہے، شاید اس کی توجیہ ان کی اپنی بات بھی ہو سکتی ہے، کہ انہوں نے کہا تھا کہ اسماء بیسیکلی دو طرح کے نالج ہیں، یعنی دو طرح کے علم ہیں دنیا میں۔ ایک وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ آسمان سے اتارتا ہے، جس کو ریویل نالج بولتے ہیں۔ ایک وہ علم ہے جو انسان خود سیکھتا ہے، یعنی ہر چیز کو خود ایکسٹریکٹ کرتا ہے، اس پہ ریسرچ کرتا ہے، پھر اس میں سے وہ رزلٹ نکال کے خود بخود اس کو اس لیول، اس کو الاسماء کا مینس کہ علم اسماء، یا جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، کہ وہ کمپلیٹ علم جو ہے وہ فرشتوں کے پاس نہیں تھا، ان کے پاس وہی نالج ہے جو ریویلڈ ہے۔ تو یہ انسان کے اندر اللہ نے ایک کیپیبلٹی بنائی ہے کہ جو خود سے نالج ایکسٹریکٹ کرتا ہے، تو یہ اسماء کا علم ہے۔ ہاں جی، علم کی دو قسمیں، اس میں کوئی شک ہاں جی، نہیں۔ فزیکل جو ہے ایک علم وہبی یا لدنی ہے، اور ایک علم کسبی ہے۔ جی جی، علم وہبی ہے جو خدا کی دین ہے، جیسے بچہ پیدا ہوتے ہی دودھ کی طرف لپکتا ہے، تو اللہ نے فرمایا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ تو انسان پیدا ہوتا ہے، اس کو آنکھیں مل جاتی ہیں، ہونٹ مل جاتے ہیں، اور ہونٹوں کے ذریعے وہ دو راستوں کی طرف لپکتا ہے۔ وہ دو راستے، اس کے دو دودھ بھی ایک تشریح میں ہے، تفسیر میں۔ تو ایک تو وہ بھی علم ہے، خدا پیدا کرتے ہی بندے کو دے دیتا ہے، کسی بھی مخلوق کو دے دیتا ہے کہ اب آپ کا یہ فنکشن ہوگا۔ تو جہاں تک آپ اس کی باریکیاں ہیں، دیکھیں جتنا آپ غور کرتے جائیں گے باریکیاں تو پیدا ہوتی جائیں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، لیکن فی الحال ہماری محفل میں اتنا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی علم دیا ہے۔ آدم کے پاس تو پہلے علم تھا نہیں، جی، اور فرشتوں کو جتنا دیا اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دے دیا، اور اس کا مقابلہ بھی کروا دیا۔ فرشتوں کا بھی علم کوئی ذاتی علم نہیں ہے، وہ بھی وہ بھی ہے، اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ تو اصل علام الغیوب یا عالم الغیب یا علیم و خبیر ذات تو اللہ کی ذات ہے۔ اب ہم آگے بڑھیں گے۔ جی، اور کوئی کویسچن ہے؟ ہر نبی کی زبان عربی نہیں تھی، پھر سوال کیجیے آپ۔ کیا زیادہ تر انبیاء کرام کی جو زبان تھی وہ عربی تھی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، کہ میں نے جب بھی کسی نبی کو کسی قوم میں بھیجا تو اس کی اپنی زبان میں بھیجا۔ تو اس کا مطلب ہے اگر کسی کی عبرانی تھی تو عبرانی نبی آئے، کیونکہ نبی کو اسی قوم سے ہی اٹھایا گیا ہے، باہر کسی اور قوم سے لا کر مسلط نہیں کیا گیا کسی بھی نبی کو۔ تو اسی قوم سے ہی ایک فرد کو چنا، اس کی تربیت اپنی نگرانی میں کی، اور اسی کی قوم میں آگے پھر جو ہدایت نامہ بھی دیا گیا۔ اس لیے مختلف نبیوں کی زبان مختلف ہو سکتی ہے اور رہی ہے۔ آدم علیہ السلام کی، جی، آدم علیہ السلام کی عربی تھی؟ آدم علیہ السلام کی ہم گمان کر سکتے ہیں کہ عربی تھی، اس کی میں نے پہلے وجہ بتا دی ہے۔ یہ موضوع لکھا ہوا ہے ترجعون، لوٹائے جاؤ گے، مظاہرے مجہول جمع حاضر مذکر، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ لفظ جمع ہے مذکر ہے کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بتاؤں گا میں انشاءاللہ۔ اس کو ذرا کھول کے اس کا چونکہ آج کی آیت سے تعلق نہیں ہے جی جی تو میں انشاءاللہ بتا دوں گا آپ کو۔ ٹھیک، ابھی ہم اس آیت کی گرامر لیتے ہیں، اور اس سے آگے جو گرامر کا ہمارا سلسلہ جاری ہے۔ کل کچھ اب آپ نے توجہ دلائی کہ گرامر ہماری کم ہوتی جا رہی ہے، تو بہت اللہ تعالیٰ شوق کو بڑھائے۔ کسی کو تجوید سے شغف ہے، قرآن کی آیات سے، کسی کو اس کے ترجمے سے، کسی کو تفسیر سے، اور یہ گرامر بھی ہم انہی چیزوں کے لیے سیکھ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ گرامر کو زیادہ وقت ملے گا۔ میرا یہ پروگرام ہے کہ 7 منٹ تلاوت تجوید کی ہو،
7 منٹ اس کے ترجمے اور 3 منٹ اس کی تشریح، چاہے وہ سوال و جواب کی صورت میں ہو جائے چاہے میں خود کر دوں، اور باقی جو وقت ہمارے پاس 14 کے بعد یعنی 17 کے بعد جو باقی بچتا ہے 40 میں سے، وہ ہم عربی گرامر کو دیں گے انشاءاللہ۔